تہران میزائل پروگرام کے خاتمے کا مطالبہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر کے انٹرویو پر رد عمل۔ کہا بدمعاشی کرنے والے کچھ ملک مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں، امریکی دباؤ کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا بات چیت کے لیے ایران کے سپریم لیڈر کو خط لکھا ہے۔ امریکی افواج کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے داعش دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری پر شکریہ ادا کیا۔ ٹویٹ میں لکھا پاکستان نے ملزم کٹہرے میں لانے کے لیے امریکہ سے تعاون کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک امریکہ مفاد مشترک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں ملزم کی گرفتاری کا اعلان اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دشمنوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود ملا۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ اور لندن میں فلسطینی پرچم تھامے نوجوان پارلیمنٹ کے بگ بین ٹاور پر چڑھ گیا۔ 9 گھنٹے ہو گئے۔ ایمرجنسی سروسز کا عملہ نوجوان کو اتارنے میں ناکام۔ نوجوان صبح سے انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کر رہا ہے۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز نے ویسٹ منسٹر برج بند کر دیا۔ پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے چین کا معاشی تعاون۔ $2 ارب رقم کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ وزارت خزانہ نے قرض کی مدت میں توسیع کی تصدیق کر دی۔ کہا $2 ارب سے زر مبادلہ ذخائر مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہوا، چیئرمین سینٹ نے رولنگ دے دی، معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا اس ایوان کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، پارلیمانی اختیارات کی اس طرح بے توقیری کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سینیٹر اون عباس بپی نے کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد ہو گیا۔ سینیٹر نے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا اور کہا اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی، میرا آرڈر منسوخ کر دیں۔ اعجاز چودھری کو لایا گیا تو ان کے ساتھ ہی سینٹ اجلاس میں آؤں گا۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں چیئرمین سینٹ اصولوں پر کھڑے ہوئے، ہمارے سیاسی اختلافات رہیں گے مگر ایوان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا آپ اپنے حکم پر عمل کروائیں ورنہ کل چیئرمین کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر اس ایوان کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا دونوں اسیر سینیٹرز کو ایوان لانا چاہیے۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا بانی PTI مظلوم نہیں لیکن جو سینیٹرز اٹھائے گئے ہیں ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ ملک مخالف پروپیگنڈے کا الزام، 15 PTI رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب۔ اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، حماد اظہر، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، کنول شوذب سمیت دیگر کی طلبی نوٹس جاری کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کے لوگ ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں خطاب، کہا بانی PTI کو کرپشن پر سزا ہوئی، بانی PTI کو چھوڑنا ہے تو جیل میں قید سب جیب کتروں اور نشیوں کو بھی معافی دی جائے۔ ملک پر مسلط اناڑی پاکستان کو دیوالیہ کر کے چلا گیا، پاکستان میں امن قائم کرنا ہے، ہلڑ بازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ عطا تاڑ کا کہنا ہے عالمی مالیاتی ادارہ پاکستانی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں، تمام معاشی اشاریے بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ماضی کی حکومت نے ملک بھر میں ایک اینٹ نہیں لگائی، یہ وہ ملک دشمن ٹولہ ہے جس نے IMF کو خط لکھے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سردی چوکی لکھانی پر خوارج کا حملہ ناکام۔ پنجاب پولیس کے مطابق 15 سے 20 دہشت گرد سحری کے وقت چوکی پر چاروں طرف سے ٹولیوں کی صورت میں حملہ آور ہوئے۔ اہلکاروں نے بروقت مشین اور مارٹر گن سے فائرنگ کر کے فوری جوابی کارروائی کی۔ دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس کو شاباش، کہا DG خان پولیس نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور حملہ پسپا کیا، پولیس نے حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن میں 10 دہشت گرد گرفتار۔ CTD کے مطابق خوشاب جہلم سے کلدم TTP کے 2 دہشت گرد بارودی مواد سمیت گرفتار کیے گئے۔
दहशत गर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ फैलाना चाहते थे। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अफगान शहरी 31 मार्च तक वापस चले जाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के खिलाफ 1 अप्रैल से सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटी जराये का कहना है गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। तौसी नहीं की जाएगी, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। फैसला दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने के बाद किया गया। 4 मार्च को बनू में मारे गए खारिजियों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। पाकिस्तान के खिलाफ 3 जगहों से साजिश हो रही है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है, यहाँ लोग खुदकुश हमलावर पैदा करके खुश हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में झोंक दिया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुल्क नहीं टूटेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत का आज़म है। आज खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन के आलम दिन पर खुसूसी तकरीब से खिताब। मोहतरमा फातिमा जनाह, बेनज़ीर भुट्टो, कुलसूम नवाज और मरियम नवाज की खिदमत को सराहा। छोटे कारोबार से मुंसलिक खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। स्मेजा के तहत इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा खवातीन को कारोबार के लिए कम लागत कर्जों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा खवातीन को बाइख्तियार बनाना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खवातीन के आलमी दिन पर सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली। खवातीन अज़्म और हौसले की मिसाल है, हर शोबे में करती हैं कमाल। कराची की बाहिम्मत साइमा अलीम स्कूल वैन चलाकर बच्चों की कफालत करती है। कहती हैं गाड़ी चलाने के शौक को घर चलाने का जरिया बना लिया। सखर की फरजाना खोसो यतीम और बेसहारा बच्चियों का सहारा बन गई। हौसला मंद खातून ने मासूम बच्चियों को गोद लेकर उनकी तरबियत को अपना मिशन बना लिया। लाहौर की आयशा शौकत हिम्मत में अपनी मिसाल आप, माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मायूस लोगों में उम्मीद के दिए जलाने की जिम्मेदारी उठा ली। खवातीन के आलमी दिन पर सिन्फ़े आहन को सलाम। पंजाब में लड़कियों की शादी का धीरानी प्रोग्राम। नई दरखास्तों पर इलेक्ट्रिक बाइक भी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं प्रोग्राम के तहत 15,000 बच्चियों की शादी हुई। प्रोग्राम का अगला मरहला जल्द शुरू होगा। हमारी कारकर्दगी पर मुखालिफों की चीखें निकल रही हैं। दूसरी हुकूमतों के पास दिखाने को कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा खैबर पख्तूनख्वा सेहत कार्ड मंसूबा मुखालिफों को खटक रहा है। दूसरे सूबे भी सेहत कार्ड लाएं तो खुशी होगी। इश्तिहारों के बजाय फलाही मंसूबे शुरू किए जाएं। IMF का सिंध को तालीम और सेहत के फंड्स बढ़ाने का मशवरा। IMF ने सिंध की 8 माह की कारकर्दगी का जायजा ले लिया। सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। IMF का कहना है सिंध में बेशतर मौशी अहदाफ हासिल किए गए। कराची की हालत मोइंजोदड़ो से भी बदतर बना दी गई। तवील अरसे से यहाँ एक पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मसाइल जूं के तू है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की औरंगी टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची को मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है, इसे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस कराची में इफ्तार डिनर। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक भी पहुंच गए। कहा पाकिस्तान ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि चंद माह बाद फिर से पाकिस्तान में हूँ। रमजान इंसान की सर्विसिंग का महीना है। रोजा इंसान को तकवा के करीब करता है। मेयर कराची का प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी का मुतालबा। मुर्तजा वहाब ने कहा सिंध हुकूमत थैलियों पर पाबंदी आयद करे। कराची में पंखे चल गए, रजाइयां कंबल लिपट गए। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दोपहर में सूरज बदन झुलसाने लगा। बालाई इलाकों में अब भी ठंडक। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, स्वात में सर्दी बरकरार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशें 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल काउंटडाउन। भारतीय सूरमा रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी उठाएंगे।
یا کیوی سن 2000 کی تاریخ دہرائیں گے؟ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کل دبئی میں ہوگا۔ ٹائٹل کی حتمی جنگ کے لیے دونوں ٹیمیں تیار۔ بھارتی کپتان روہت شرما نے ورن چکرورتی کو اہم ہتھیار قرار دے دیا۔ بولے ورن ہمیں نیٹس میں بھی ویرائٹی نہیں کراتا، وہ ہمیں بھی نہیں دکھانا چاہتا کہ اس کے پاس کیا ہے۔ کیوی کپتان مچل سینٹنر کا کہنا ہے فائنل کا دباؤ ضرور ہے، کوشش کریں گے عام میچ کی طرح کھیلیں اور بھارت کو ہرائیں۔ اگر کوئی ٹیم بھارت کو ہرا سکتی ہے تو وہ نیوزی لینڈ ہے۔ سابق بھارتی آل راؤنڈر روی شاستری کہتے ہیں فائنل میں بھارت فیورٹ ضرور ہے مگر بہت معمولی فرق سے۔ بھارت سے کوہلی اور نیوزی لینڈ کے لیے ولیمسن کا کردار بہت اہم ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم نے محنت کی لیکن نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا۔ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں پرانے کرکٹرز، مینجمنٹ، کوچز بھی جانتے ہیں کوئی ٹیم ہارنے کے لیے نہیں کھیلتی۔ جب بھی کھلاڑیوں پر تنقید کریں تو بات بیلنس رکھ کر کریں۔ جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں دو بہترین ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔ فائنل میں بھارتیوں کو دبئی میں رہنے کا فائدہ ہوگا۔ ماہ رمضان میں بھی غزہ پر اسرائیلی حملے تھم نہ سکے۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے نو گو ایریا میں اب تک 10 بچوں سمیت 58 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد پر پابندی کے بعد قحط کا امکان بڑھ گیا۔ حوثیوں کا اسرائیل کو 4 روز میں امداد بحال کرنے کا الٹیمیٹم، کہا اسرائیل غزہ میں امداد بحال کرے ورنہ نئے بحری آپریشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، جنوبی لبنان میں آدھے گھنٹے میں 15 حملے کر دیے۔ غزہ میں جنگ کا مستقل خاتمہ ممکن بنایا جائے۔ اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء اور مغربی پٹی میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم کی جائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC اجلاس میں تجاویز پیش کر دی۔ کہا فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ مضبوط اقدامات چاہتے ہیں۔ فلسطین میں ظلم و جبر اور ناانصافیوں کو فوری روکنا ہے۔ OIC نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ اجلاس میں تجاویز پیش کر دی، کہا فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ مضبوط اقدامات چاہتے ہیں۔ OIC نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کی بھی حمایت۔ چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا مصر کے منصوبے پر عمل کیا جائے تو غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ 3 مرحلوں پر مشتمل 5 سال کے منصوبے پر 53 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ فلسطینیوں کو غزہ سے بے گھر بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کراچی ڈیفنس سے گرفتار۔ FIA کے مطابق عاطف خان 56 کروڑ کے فراڈ میں ملوث ہیں۔ نجی بینک سیکیورٹیز کے گروپ ہیڈ کی شکایت پر کارروائی کی گئی۔ عاطف خان پر ذاتی کاروبار کے لیے بینک فنڈز کے غلط استعمال اور کمپنی ریکارڈ میں ہیرا پھیری کا الزام۔ FIA نے ملزم کا 2 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ پاکستان سے اسلحہ برطانیہ اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے یاسر خان کو 8 سال قید سنا دی گئی۔ نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق یاسر خان نے اسلحے کے 72 پرزے گاڑی کی ٹینکی، انجن کے پیچھے اور اسکرین کے نیچے چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کی۔ بارڈر فورس نے اسلحہ گزشتہ سال 7 جولائی کو لندن گیٹ وے ایئرپورٹ پر برآمد کیا۔ NCA نے یاسر خان کو 12 جولائی کو برمنگھم سے گرفتار کیا۔ منشیات اسمگلنگ کے مجرم کو عمر قید کی سزا۔ پشاور کی سیشن کورٹ نے جرم ثابت ہونے پر عرب خیل کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عرب خیل کی گاڑی سے ایکسائز پولیس نے 14 کلو منشیات برآمد کی تھی۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکو پھر ایکٹیو ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے 2 نوجوان اغوا کر کے 3 کروڑ تاوان مانگ لیا۔ دسکا سے 7 روز پہلے اغوا محکمہ صحت کا اہلکار بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ پولیس کا کہنا ہے احتشام حمید ڈیوٹی کے لیے لاہور جا رہا تھا۔ 2 خواتین سمیت 12 افراد کے گینگ نے اغوا کیا۔ بھکر میں سسرالی رشتہ داروں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر ٹرین کے آگے پھینک دیا۔ گڈولا پھاٹک پر ٹرین سے نوجوان کی ٹانگیں کٹ گئیں۔ واٹس ایپ گروپ سے کیوں نکالا؟ پشاور میں ایک شخص نے گروپ ایڈمن کو مار ڈالا، ملزم فرار۔ امریکہ کو کرپٹو کرنسی کا دارالحکومت بنانے کا مشن۔ امریکی صدر نے بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو کے قیام کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔ امریکہ کے پاس 2 لاکھ بٹ کوائن ہے، مالیت 17.5 ارب ڈالر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند روز پہلے 5 کرپٹو کرنسی کے ناموں کا اعلان کیا تھا جنہیں وہ ایک نئے اسٹریٹجک ریزرو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔
भारतीय फजाइया के तैयारे नाकारा या पायलट ना तजुर्बेकार। एक दिन में भारतीय फजाइया के 2 तैयारे गिरकर तबाह हो गए। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी मेजबान और अदाकारा माया खान। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा लाएंगे हंसी का तूफान।